السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے آج کل اے آئی کا زمانہ ہے، سب جانتے ہیں کہ اے آئی کتنا فاسٹ کام کر رہا ہے، اور اکثر لوگ موبائل سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال میں ان سے بات کرتا ہوں۔ اے آئی میں مسلمانوں کے اکارڈنگ، اسلام کے اکارڈنگ کچھ باتیں جو صحیح ہے، انہوں نے اس میں کیا ڈال رکھا ہے، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ آج کل اے آئی بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور مختلف پہلوؤں پر گفتگو کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اسلام کے مطابق اے آئی یا کسی بھی ٹیکنالوجی کا استعمال جائز ہے، جب تک کہ وہ دین کے اصولوں کے خلاف نہ ہو یا کسی غیر اخلاقی مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر آپ کو کوئی خاص سوال یا موضوع ہے جو آپ اسلام کے نقطہ نظر سے جاننا چاہتے ہیں تو ضرور ہاں بتائیں۔ ہاں، تو بات کر لیتے ہیں آپ سے۔ اچھا، یہ پوچھیں گے جو فجر کی نماز ہوتی ہے، سن رہے ہیں؟ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق پہلی روشنی سے شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے تک رہتا ہے۔ صحیح صحیح۔ بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کو وقت کے آغاز میں ہی ادا کیا جائے۔ آپ کو وقت کا حساب لگانے میں مدد چاہیے۔ نہیں نہیں، ہم یہ پوچھ رہے ہیں جو فجر کی سنتیں ہوتی ہیں، سن رہے ہیں؟ آس فجر کی جو سنتیں ہوتی ہیں، جب فجر جماعت، کی نماز کی سنتیں 2 رکعت ہوتی ہیں جو فرض نماز سے پہلے پڑھنا مستحب ہے۔ ان سنتوں کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے اور یہ نفل نمازوں میں سے ہیں جو فجر کی فرض نماز کے قبل پڑھنی چاہیے۔ نہیں یہ اگر سنتیں آپ کو فجر کی فرض نماز سے پہلے پڑھنے کا موقع دیتی ہیں تاکہ آپ کا ثواب بڑھ سکے۔ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر فجر کی سنتیں بندہ پڑھ رہا ہے اور ادھر جماعت کھڑی ہے تو کیا نماز سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر فجر کی سنت نماز پڑھتے وقت تمام جماعت کے ساتھ نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جائے تو سنت نماز کو ترک کر کے جماعت کے ساتھ فجر کی فرض نماز پڑھنا بہتر ہے، صحیح بتایا۔ کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے اور سنت نماز فرض کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن فرض نماز کو جماعت کے ساتھ حیاولیت دینی چاہیے۔ صحیح صحیح۔ لہذا اگر امام جماعت کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہے تو سنت نماز کو ترک کر کے فوراً فرض نماز میں شامل ہو جانا چاہیے۔ صحیح صحیح، ماشاء اللہ، صحیح کہا آپ نے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ پوچھ رہے خوشی ہیں، ہوئی کہ آپ کو بات واضح ہوئی۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اور کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ پوچھیں گے آپ سے، جیسے ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں مغرب میں، مغرب، جی، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مغرب کی نماز، جیسے ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں جو 3 رکعت ہوتی ہیں وہ کس نبی نے پڑھی تھی؟ مغرب کی نماز، مغرب کی نماز میں 3 رکعت فرض ہوتی ہیں، لیکن آپ کا سوال ممکن ہے طور پر مغرب کی سنتوں کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ مغرب کے فرض کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ 2 رکعت ہوتی ہیں۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ یہ سنتیں کس نبی نے پڑھائی تھے، تو سنت نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے مسلمانوں کو سکھائے تھے اور ان کی پیروی کرنا واجب ہے۔ ان سنتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پڑھا اور صحابہ کرام کے ذریعے یہ عمل ہمیں ملا۔ نہیں، میں سنتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں مغرب کی نماز جو پہلی مرتبہ پڑھی گئی تھی وہ کس نبی نے پڑھی تھی؟ مغرب کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی تھی؟ مغرب کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی تھی؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔
مغرب کی نماز سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی تھی. یہ نماز اس وقت فرض ہوئی جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا تھا. اس رات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کیں جن میں مغرب کی نماز بھی شامل تھی. یہ بات صحیح حدیث میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں مغرب کی نماز پڑھی اور پھر یہ نماز ہم پر فرض ہو گئی. اچھا یہ پوچھیں جیسے معراج کی جو رات ہے وہ کچھ لوگ نہیں مانتے، جو غیر مسلم لوگ ہیں نہیں مانتے ہیں، تو حدیث میں اس کا کیا جواب ہے؟ نیٹ تھوڑا کم چل رہا ہے، سلو چل رہا ہے، اس سے دقتیں آ رہی. جواب دے گا؟ یہ سوال بہت اہم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ایک حقیقت ہے جو قرآن و حدیث میں آئی ہے. قرآن میں سورہ الاسراء آیت 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا جس کے ارد گرد ہم نے برکات رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ آیت معراج کے واقعے کو واضح کرتی ہے. وسیع تر ہمت عدد صحیح حدیثوں میں معراج کا ذکر ہے، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رات کی معراج کا تفصیل سے ذکر کیا ہے. جو لوگ اس واقعے کو نہیں مانتے انہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ کا ایمانی معاملہ ہے جب ایمان کی بنیاد پر قبول کیا جاتا ہے. غیر مسلموں کے لیے معراج ایک عجیبہ اور غیر معمولی واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن ایمان والے اس پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے پیغمبر کا سچائی اور معجزہ ہے. یہ بات ہم ہے کہا ایمان کے معاملات میں یقین کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور کوئی بھی شخص کسی معجزے یا غیبی واقعہ کو تب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کا ایمان نہ ہو. صحیح کہا ہے سر، مسئلہ ایمان کا ہی. اگر ایمان ہمارا درست ہوگا، یقین ہوگا، تو معراج کو ماننا ہمارے لیے آسان ہے. اگر ہمارے لیے ایمان مشکل ہوگا، ایمان کو نہیں جانتے یا پھر ایمان ہمارے کمزور ہے، تو پھر معراج کی رات ہمارے سمجھ میں آنا بہت مشکل ہو جائے گا. صحیح کہا ہے. ایک سوال اور پوچھتے، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، تھوڑا سا گہرا سوال ہے، دیکھیں جواب دے گا نہیں دے گا. ہم یہ چاہ رہے ان سے بات کر کے کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے خلاف ان لوگوں نے باتیں ڈال رکھی ہوں اور ہمارے جو مسلمان انجان لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں. اوکے. ہیلو سر، ہیلو ہیلو، سروے ڈاؤن ہے، پھر بات کریں گے انشاءاللہ.